ہاں جی ہو گیا. تو کیا فرمایا کہ کل جو ہے وہ لفظ کی دو قسمیں, ٹھیک ہے, وہ تو ہو گیا. لفظ موضوع کی دو قسمیں, ایک کلمہ اور دوسرا مفرد اور مرکب. ایک مفرد اور دوسرا مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب مرکب کی دو قسمیں ہیں, مرکب مفید اور مرکب. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو, کوئی خبر یا, جیسے ضرب زید, مارا زید نے. اب اس میں جو ہے سننے والے کو جو ہے وہ کیا ہے, زید کے مارنے کی خبر معلوم ہوئی. ذهب زید, زید گیا. اس میں سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی کہ بھائی زید گیا. اور ایت بالماء, ایتی بالماء, پانی لاؤ. اب اس میں سننے والے کو کیا ہے, طلب معلوم ہوئی کہ کوئی طلب پانی وغیرہ مانگ رہا ہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ اگلا بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ پانی مانگ رہا ہے. تو مرکب مفید وہ ہے کہ بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. جیسے ذهب زید, زید گیا, اس میں زید کے جانے کی خبر معلوم ہو رہی ہے. اور ایت بالماء, پانی لاؤ, اس میں کیا خبر ہو رہی ہے؟ اس میں بات کیا پتہ چل رہا ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ پانی مانگ رہا ہے, طلب کر رہا ہے پانی کو. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس میں طلب معلوم ہو رہی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. اور مرکب غیر مفید وہ ہے کہ سننے والے کو, بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ پھر آگے مرکب مفید یعنی کلمہ, کلام, یعنی کلام کی دو قسمیں ہیں, جملے کی دو قسمیں ہیں. کلمہ کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں نا. تو جملے کی کتنی قسمیں؟ دو. جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ, جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے زید عالم, زید عالم ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, نہیں تو سچ بول رہا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں نا. اسی طرح کیا ہے, زید علم, زید نے جانا, ٹھیک ہے, یا علم زید, ٹھیک ہے, زید نے جانا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ہے, کہ کیا ہے, تو سچ بول رہا ہے یا کیا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو جملے کی دو قسمیں ہیں, یعنی مرکب مفید کی دو قسمیں. مرکب مفید کو ہی جملہ کہتے ہیں نا, ذہن میں بات رکھنا. جملے کی دو قسمیں ہیں, جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے, اور جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں, جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں, جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو. جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو. جیسے زید عالم, زید عالم, زید عالم ہے. اس میں پہلا بھی اسم ہے, دوسرا بھی اسم ہے. اور دوسری مثال زید عالم, زید نے جانا. اس میں پہلا اسم ہے, دوسرا فعل ہے. تو ہمیں سروکار دوسرے سے نہیں, ہمیں پہلے سے. پہلا اسم ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ جملہ اسمیہ. یہ یاد رکھو, جملہ اسمیہ کی علامت ہے کہ پہلا جز اسم ہو, ٹھیک ہے. تو آپ کو ترکیب میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب پہلا جز اسم ہے تو اس کو مبتدا خبر بنانا ہے, اور اگر پہلا جز فعل ہے تو اس کو فعل فاعل بنانا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اگر پہلا جز حرف ہے تو وہ آگے انشاءاللہ پڑھو گے کہ وہ کیا بنے گا, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کو پھر سیاق و سباق کو دیکھ کر بنائیں گے. بات آ گئی سمجھ میں؟ کبھی اسمیہ بنتا ہے, کبھی اسمیہ کی مثال جیسے فی الدار زید, فعلیہ کی مثال ایاک نعبد, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بہرحال. اب جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں, اور دوسرے جز کو مسند اور خبر کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ پہلے جز کو مسند الیہ مبتدا کہتے ہیں, اور دوسرے جز کو مسند اور خبر کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور جملہ فعلیہ وہ ہے
کہ جس کا پہلا جز پہلا حصہ کیا ہو؟ فعل ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے دوسرے حصے کو فاعل کہتے ہیں. اس کے دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ بہرحال پہلا حصہ جس کا فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو مسند یا فعل کہتے ہیں، مسند یا، اور دوسرے جز کو مسند الیہ یا فاعل کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کیا فرمایا کہ مرکب مفید یعنی جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے، اور جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا. جیسے اضرب، مار، ٹھیک ہے، میں کہوں پانی لاؤ، آپ بول رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں پانی لاؤ تو بول رہے تو آپ سچ بول رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو سچا ہے جھوٹا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو جملہ اسمی، جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل. بات آ گئی سمجھ میں؟ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے زید عالم، ٹھیک ہے، اور زید علیمہ، ٹھیک ہے، دونوں مثالیں ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں میں پہلے فعل ہے. پہلے کیا ہے؟ زید عالم کی ترکیب زید مبتدا عالم خبر، زید عالمہ کی ترکیب زید مبتدا عالمہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر پھر خبر. بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ کی مثال جیسے عالمہ زید، سمع بکر، جانا زید نے اور سنا بکر. جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ یا مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو مسند یا خبر کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو مسند یا فعل کہتے ہیں، دوسرے جز کو مسند الیہ یا فاعل کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو مسند الیہ کیا ہے؟ مسند الیہ کہتے ہیں وہ چیز جس کی طرف نسبت کی جائے. جس کی طرف نسبت ہے کسی کام کی یا کسی صفت کی، کسی کام کی یا کسی، جیسے ضرب زید، اب زید کی طرف کام کی نسبت ہو رہی ہے کہ مارا، تو زید کیا ہو گیا؟ مسند الیہ، اور جس کی نسبت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسند. ضرب صفت کی نسبت، ہاں صفت کی نسبت کی مثال زید قائم، زید قائم. اب قائم کھڑا ہونا ایک صفت ہے، ایک حالت ہے. آئی بات، اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے. تو جس کی طرف نسبت ہو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کی یعنی جس فعل اور صفت کی نسبت ہو اس کو مسند کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے. اس سے مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوگا، مسند الیہ کبھی نہیں ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ اسم پہلے آئے تو مسند الیہ بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی اسم آئے تو وہ مسند بن جائے گا، مبتدا خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن فعل پہلے آئے بعد میں آئے ہمیشہ مسند ہی بنے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے ضرب زید، فعل پہلے آ گیا نا، تو ضرب فعل مسند اور زید مسند الیہ فاعل. بات آئی سمجھ میں؟ لیکن الٹا کرو، زید ضرب، تو اس میں زید مبتدا ہے اور ضرب کیا ہے؟ خبر ہے. اس صورت میں بھی فعل مسند ہی بنے گا کیونکہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فعل کو آگے لاؤ پیچھے لاؤ ہر حال میں مسند بنے گا، لیکن اس سے مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جیسے ذهب زید اور ایتی بالماء. بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی اس کو تکرار کرو، اس کو یاد کرو، پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ.